شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس دنیا فانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو نازل فرمایا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اپنی قوموں تک پہنچایا، کبھی جنگوں کا سامنا کیا تو کبھی ظالم بادشاہوں کی قید و بند، کبھی پہاڑوں میں تنہا رہے تو کبھی شہروں میں نعرہ توحید کی صدا کو بلند کیا۔ لیکن ایک سوال آتا ہے کہ جب انبیاء کرام ہزاروں کی تعداد میں تھے تو قرآن مجید میں صرف 25 کا ذکر کیوں موجود ہے؟ باقیوں کے نام کہاں گئے؟ اس راز سے آج کی ویڈیو میں پردہ اٹھائیں گے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی اور تاریخی سفر کی ہے جس میں آپ کو ترتیب وار قرآن مجید کے 25 انبیاء کرام سے ملوایا جائے گا اور ان کی زندگی کے واقعات اور ان کے مشن کے بارے میں سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، جب کائنات میں کوئی انسان نہ تھا، نہ شہر، نہ گاؤں، نہ آبادی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے انسان کا پتلا بنایا، اسے شکل دی، پھر اس میں روح پھونکی۔ یہ دنیا کے پہلے انسان نے آنکھ کھولی اور وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی، چیزوں کے نام سکھائے اور سب مخلوقات پر ان کا مقام بلند کر دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں بسایا۔ جنت کی ہر نعمت ان کے لیے حلال تھی مگر ایک درخت سے روکا گیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے۔ یہ انسان کی پہلی غلطی تھی، لیکن اس کے بعد پہلی توبہ بھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے رو رو کر معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں زمین پر بھیجا، کیونکہ زمین ہی انسان کا اصل مقام تھا جہاں سے امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے علاقے میں اتارا گیا، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو عرب کے شہر جدہ میں اتارا گیا۔ بعد میں دونوں نے عرفات کے میدان میں ملاقات کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے نسل انسانی کی شروعات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی کا آغاز کیا اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو توحید، سچائی اور نیکی کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اچھائی کے راستے پر چلو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن توبہ سے وہ اللہ کا پیارا بندہ بن سکتا ہے، اور یہی انسان کی اصل شناخت ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے لمبی عمر پائی اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ان کی اولاد میں جاری رکھا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں جس دوسرے نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت کا چراغ انہی کے ہاتھوں میں آیا۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا 2 بار ذکر آیا ہے، ایک بات سورہ مریم میں اور دوسری بات سورۃ الانبیاء میں، جہاں انہیں سچا نبی، صابر اور بلند مقام والا قرار دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام بعض کتب میں اخنوخ بتایا گیا ہے۔ ان کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے صرف چند نسلوں بعد تک جا پہنچتا ہے، اور روایات کے مطابق وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی تھے۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے صرف نبوت ہی نہیں بلکہ علم و حکمت کی خاص دولت بھی عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کا فن سکھایا۔ انہوں نے لباس، سلائی کا طریقہ ایجاد کیا، علم نجوم، علم فلکیات، وقت کی تقسیم اور حساب کی بنیاد رکھی، اور انسانوں کو نظم و ضبط اور عبادات اور تہذیب سکھائی۔ ان کی شخصیت نہایت پرسکون، عبادت گزار اور بصیرت والی تھی۔ ان کے دور میں لوگوں نے علم، عقل اور نیکی کی طرف رجوع کیا۔ وہ مسلسل اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، بغیر تھکے، بغیر رکے۔ مگر اصل حیرت انگیز بات ان کی زندگی کا وہ واقعہ ہے کہ جس نے انہیں دیگر انبیاء سے ممتاز کر دیا، اور وہ تھا زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے جانا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن فرشتے سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ان کی عمر بڑھانے کی سفارش کریں تاکہ وہ مزید نیک عمل کر سکیں۔ فرشتہ انہیں آسمان کی طرف لے جاتا ہے، جہاں وہ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وہیں بلند مقام پر ٹھہرا دیتے ہیں۔
یہ وہی مقام ہے جسے قرآن مجید نے مقام علیہ یعنی کہ انتہائی بلندی والا خاص اور برگزیدہ مقام قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ صرف جسمانی بلندی کا نہیں، یہ دراصل اس کردار تقوی اور علم کی پہچان تھی جو حضرت ادریس علیہ السلام جیسے نبی نے اپنی زندگی میں پیش کیا۔ اللہ نے ان کی دعا، ان کی عبادت اور ان کا اخلاص اتنا پسند فرمایا کہ زمین کی زندگی میں ہی انہیں آسمانی مقام عطا کر دیا۔ ان کی نبوت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر کوئی بندہ خالص ہو جائے علم میں اور عمل میں اور نیت میں تو وہ اللہ کے نزدیک زمین پر بھی معزز ہوتا ہے اور آسمانوں پر بھی۔ ناظرین، نبوت کی روشنی آگے بڑھنے والی ہے ایسی قوم کی طرف جو سرکشی میں حد سے گزر چکی تھی، جن کے دل سخت ہو چکے تھے اور جنہیں سمجھانے والے نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے سینکڑوں سالوں تک ایک ہی بات دہراتے زندگی گزار دی کہ اللہ کی طرف لوٹا ورنہ طوفان آ جائے گا، لیکن قوم نے ان کی بات نہ سنی اور نہ ہی ان کے دل بدلے اور نہ ہی چہرے جھکے، بلکہ وہ تو الٹا حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہتے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی قائم رہیں گے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام رکے نہیں، بلکہ 950 سال تک مسلسل اللہ کی طرف بلاتے رہے، کبھی نرمی سے تو کبھی درد سے، کبھی دعا کے ساتھ تو کبھی آنسوؤں کے ساتھ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بات بننے والی نہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد لے کر حاضر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ کشتی بناؤ، ایسی کشتی جو زمین پر نہیں ایمان پر تحرے گی، ایسی کشتی جو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ ایمان کو بچائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل میں کشتی بنانا شروع کی۔ قوم کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اے نوح، تم تو نبی تھے، بڑائی بن گئے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ یہاں تو پانی کا نام و نشان تک نہیں۔ لیکن پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا، زمین کے اندر سے چشمے پھوٹے، آسمان برسنے لگا، وہی لوگ جو ہنستے تھے پانی میں ڈوبنے لگے، بس وہی بچے جو ایمان لے آئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ طوفان صرف پانی کا نہیں تھا، یہ ایک نظام کا طوفان تھا جو اللہ کے مقابل سر اٹھانے والوں کو بہا لے گیا۔ کشتی آخرکار ایک پہاڑ پر جا ٹھہری اور وہاں سے نسل انسانی کا نیا دور شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب وقت کی لہریں بغاوت پر چڑھ دوڑیں تو نجات صرف ایمان کے تختے پر ہی ملتی ہے، اور جب پانی تھما، زمین نے سکوت پایا تو نبوت کا قافلہ ایک اور قوم کی طرف بڑھا، ایسی قوم جسے اپنی طاقت، اپنے جسم، اپنی بستیوں اور اپنی عمارتوں پر ناز تھا۔ ان کے درمیان اللہ نے بھیجا ایک ایسے نبی کو جو تنہا تھے لیکن ایمان سے بھرے ہوئے تھے، یعنی اب ہم ذکر کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کا، جو قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے اور جنہوں نے اپنی سادہ سی آواز میں طاقتوں کو للکارا کہ اللہ کی بندگی کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ قوم عاد، ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ انہوں نے زمین پر ایسے محلات بنائے جیسے وہ ہمیشہ ان میں زندہ رہیں گے، پہاڑوں کو تراشا، ستونوں والی عمارتیں بنائیں اور کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ قوم جسمانی طاقت میں بے مثال تھی اور اپنے وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ ایسی سرکش غرور میں ڈوبی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نہایت سادہ، نرم اور راست گو انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یہ جو تم غرور میں مبتلا ہو یہ طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ مگر قوم نے ان کی ایک نہ سنی، کہنے لگے کیا تم یہی چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ تو تم بھی تو ہم جیسے ہی ہو، تو پھر ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے رہے کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہی غرور، یہی انکار ان پر اللہ کا عذاب لے آیا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے ان پر ایک خوفناک مگر مسلسل تباہ کن آندھی بھیجی جو 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلتی رہی۔ ستونوں والے محلات، وہی طاقت، سب ریت میں دفن ہو گئے۔ اب صرف وہ بچے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، غرور، عمارتیں یہ سب فانی ہیں، باقی رہتی ہے تو صرف اللہ کی وہ آواز جو اللہ کے دین کے لیے بلند کی جائے۔ اور نبوت کی آواز اب جانے والی تھی ایک اور قوم کے دروازے پر، ایسی قوم جو پہاڑوں میں گھر بناتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم زمین کے سب سے محفوظ لوگ ہیں۔ اگلا نبی وہ تھا جسے اللہ نے ایک اونٹنی کے ذریعے قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ یہ نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن مجید نے 9 مقامات پر آیا ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے فرد تھے، پیدائشی ذہین، نیک
اور اپنی قوم میں معزز سمجھے جاتے تھے، لیکن جب انہوں نے توحید کا پیغام دیا تو وہی لوگ جو ان پر فخر کیا کرتے تھے انہیں جھٹلانے لگے۔ قوم سمود زمین پر تعمیرات کی ماہر تھی، وہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتی، ایسی عمارتیں جن پر وہ کہتے تھے کہ ہم ہمیشہ ان میں رہیں گے، مگر ان کے دل سخت تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا کہ اسی نے تمہیں زمین پر بسایا ہے اور اسی نے یہ پہاڑ تمہارے لیے نرم کیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے ان کی بات نہ سنی اور ان کا مذاق اڑایا اور چیلنج کیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمارے سامنے پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور پھر وہ منظر آیا جب ایک چٹان دو ٹکڑے ہوئی اور اس میں سے ایک زندہ کامل غیر معمولی اونٹنی نکل آئی۔ قوم حیران رہ گئی، لیکن انکار کرنے والوں کے دل نرم نہ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ عذاب الہی نازل ہوگا۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم سب۔ کچھ دن گزرے لیکن آخرکار قوم سمود نے وہی کیا جسے اللہ نے روکا تھا، انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دل دہل گیا، انہوں نے کہا اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، پھر عذاب الہی آئے گا۔ پھر وہی ہوا، زمین کانپ اٹھی، ایک ہولناک چیخ نے ان کے غرور سے بنے محلات کو ریت میں بدل دیا اور وہ مہذب کہلانے والی قوم عبرت کا نشان بن گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان والے لوگ سب نکل گئے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نشانی اگر دل کو نہ ہلا سکے تو وہ نشان زمین کو ضرور ہلا دیتا ہے۔ اور اب نبوت کا قافلہ جا رہا تھا ایک بازاروں میں بسی قوم کی طرف۔ ناظرین، جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے اور مال کی محبت نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا تھا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جن کا ذکر قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ انہیں خطیب الانبیاء یعنی انبیاء کا خطیب بھی کہا گیا ہے۔ ان کا انداز بیاں انتہائی فصیح اور عقل کو چھو لینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدی کی قوم کی طرف بھیجا، ایک ایسی قوم جو بظاہر تہذیب یافتہ مگر دلوں سے بددیانت اور دنیا پرست ہو چکی تھی۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تجارت میں جھوٹ بولتے اور جب کوئی سچ بات کہتا تو اس پر ہنستے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تجارت میں عدل کرو، لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ، تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیا تم ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے؟ لیکن قوم کا جواب وہی پرانا تھا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنا مال اپنی مرضی سے نہ کریں؟ پھر انہوں نے دھمکی دی، ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے دین کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت نرمی سے جواب دیا، میں اگر واپس آ گیا تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اور تمہیں تو معلوم بھی نہیں کہ تم کن الفاظ میں گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ انہوں نے دن رات سمجھایا لیکن دلوں پر کفر لگ چکا تھا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آن پہنچا، ایک ہولناک زلزلہ آیا جس نے پوری بستی کو تباہ کر دیا، اور وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے اب خود زمین کے نیچے برابر ہو چکے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اللہ کے حکم سے محفوظ رہے اور بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دیانتداری صرف تجارت کا اصول نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب ناپ تول میں خیانت کیا جائے تو اللہ کا میزان اسے سیدھا کر دیتا ہے، چاہے وہ سزا کے ذریعے ہو۔ ناظرین، نبوت کا بھی ایک قافلہ پہنچنے والا ہے ایسے 2 شہروں کی بستی میں جہاں گناہ نے سرعام چادر اوڑھ لی تھی، جہاں شرم بیچ دی گئی اور جہاں بدعمالی کو قانون بنا دیا گیا۔ یہ وہ بستی تھی جس پر آسمان بھی رویا اور زمین بھی کانپی۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں قرآن مجید میں 27 مرتبہ یاد کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بانجے تھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قوم یعنی کہ قوم سمود کی طرف بھیجا۔ قوم سمود وہ قوم تھی جس نے ایسا گناہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتی، اس گناہ کو فخر سے انجام دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نرمی سے سمجھایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہ کی تھی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مگر قوم نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ان فسادیوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری بستی کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے، انہیں اور ان کے ماننے والوں کو راتوں رات نکال دیا، اور جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے
ایسے پتھروں کی بارش برسی جس نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے وہ بستیاں الٹ دی گئیں اور ان پر ایسی بارش برسائی گئی جو ظالموں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کو جب قانون بنا لیا جائے تو اللہ کا انصاف دیر نہیں کرتا، اور جو حق پر ڈٹا رہے وہی اللہ کا سچا بندہ ہے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں اس نبی کی طرف جسے دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت مشترکہ طور پر اپنا پیشوا مانتے ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا ہے، جنہوں نے ہر آزمائش میں سرخرو ہو کر دکھایا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 79 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی پوری زندگی توحید کے لیے جنگ تھی، کبھی بت شکن بنے تو کبھی بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے اور کبھی آگ میں ڈال دیے گئے، مگر ایمان نہ ڈگمگایا۔ اللہ نے ان سے وہ قربانی مانگی جسے سن کر دل کانپ جائے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا۔ انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا اور جب چھری چلانے لگے تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہ وہی قربانی ہے جس کی یاد میں آج بھی عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے اللہ، میری نسل میں ایسا نبی مبعوث فرما جو لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ اس دعا کے نتیجے میں آخرکار آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتی ہوں اور اب ہم بڑھتے ہیں ان کے بیٹے کی طرف، وہ بیٹا جو اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کو تیار تھا اور جسے قرآن مجید میں 12 مرتبہ یاد کیا گیا ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کی، وہی جنہیں اللہ کے حکم پر مکہ کی آبادیوں میں چھوڑ دیا گیا، جہاں بعد میں زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ انہیں بچپن ہی سے قربانی اور فرمانبرداری کی تربیت ملی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب آپ نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ جب بیٹے کو یہ خواب سنایا تو اس بیٹے نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو مجھے سر تسلیم خم ہے، لیکن اللہ نے امتحان میں کامیابی کے بعد انہیں زبان نہیں ہونے دیا، بلکہ ایک دمبا بیچ کر اس عظیم قربانی کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی ہیں جنہوں نے بعد میں اپنے والد کے ساتھ مل کر کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، اور اب ہم بڑھتے ہیں اس بھائی کی طرف جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد آیا اور جسے خاندان نبوت کی دوسری بڑی شاخ کہا جاتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں حضرت اسحاق علیہ السلام کی، جن کا ذکر قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک بڑھاپے میں عطا ہونے والا معجزاتی بیٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پیدائش پر خوشی سے کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بیٹا ملنا اللہ کے خاص کرم کی نشانی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے صبر، شکر اور دعا کے ساتھ زندگی گزاری، انہیں اللہ نے نبوت عطا کی اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ یوں حضرت اسحاق علیہ السلام کا گھرانہ نبوت کی برکتوں سے بھر گیا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ جب چاہے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بس یقین اور صبر کے ساتھ دعا جاری رکھو۔ اور اب ہم چلتے ہیں ان کے بیٹے کی طرف جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے اور جن کی نسل سے کئی انبیاء پیدا ہوئے تھے، یعنی میں بات کر رہی ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے، جن سے بنی اسرائیل کی 12 شاخیں نکلیں۔ ان میں سب سے مشہور بیٹا تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تب آیا جب ان کا لاڈلا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام، جسے وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے، ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ انہوں نے سالوں تک صبر کیا، آنکھوں کی بینائی کھو دی، مگر زبان پر شکوہ نہیں آیا، بس یہی کہتے رہے کہ میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں، وہی بہتر جانتا ہے۔ آخرکار وہ دن آیا جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لے آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں صبر صرف خاموشی نہیں بلکہ یقین اور دعا کے ساتھ جینا بھی ہے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اس نبی کی طرف جن کی کہانی کو قرآن نے سب سے احسن قصاص کہا ہے، جن کی زندگی غلامی سے بادشاہی تک کا حیران کن سفر ہے۔ یہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 27 بار آیا ہے، اور وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بچپن ہی سے حسد کا شکار ہو کر اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینک دیے گئے، غلام بنائے گئے، قید میں ڈالے گئے، مگر ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ قید میں لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے رہے اور بالآخر بادشاہ نے انہیں وزیر بنا دیا۔ یہی یوسف علیہ السلام تھے جنہوں نے سالوں بعد اپنے انہی بھائیوں کو معاف کر کے انسانیت اور اخلاص کی روشن مثال قائم کی، اور ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو غلامی کی زنجیریں بھی اللہ کی رضا سے تاج میں بدل سکتی ہیں۔
اور اب ہم بڑھتے ہیں اس نبی کی طرف جنہیں سخت آزمائشوں میں بھی صبر کی پہچان بنایا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہوں نے بیماری، فقر اور تنہائی میں صبر کا دامن نہ چھوڑا، اور اللہ نے ان کے صبر کے بدلے ان کو سب کچھ عطا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کے بارے میں کم معلومات ہیں، لیکن قرآن انہیں صابر اور نیک بندوں میں شمار کرتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جن کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ 136 مرتبہ آیا ہے، جنہوں نے فرعون کے ظلم کے خلاف حق کی آواز کو بلند کیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو نجات دلائی۔ اور تورات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور ان کے بعد ذکر کرتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور جنہوں نے ان کے معاون کے طور پر نبوت کی آواز کو بلند کیا اور اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا، مگر ان کے انکار پر انہیں بھی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بعد ذکر کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا، جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے اور وہیں توبہ اور ندامت سے اللہ کی رحمت کے حقدار بنے۔ ان کے بعد باری آتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، جنہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو پاکیزگی اور نرمی کے عظیم نمونے تھے، جنہیں حق کے بدلے شہادت نصیب ہوئی۔ ان کے بعد باری آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو معجزات سے بھرپور زندگی کے مالک تھے، جو بغیر والد کے پیدا ہوئے، اپنی پیدائش سے لے کر کلام کرنے تک، اور آخر کار اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ قیامت سے قبل واپس بھی آئیں گے۔ اور آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا، جن کے ذریعے قرآن نازل ہوا اور جن کی زندگی قیامت تک کے لیے رہنمائی کا مینار ہے۔ ناظرین، یہ تھے قرآن مجید کے وہ 25 عظیم انبیاء جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں محفوظ فرمایا۔ ہر ایک نبی کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے قربانی کی، صبر کی اور توحید کا پیغام بلند کرنے کی، اور ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم صرف ان کے نام نہ جانیں بلکہ ان کے راستوں کو بھی اپنائیں۔ ناظرین، جیسے ہم نے ویڈیو کے آغاز میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ جب 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو پھر قرآن مجید میں صرف 25 ہی کے نام کیوں موجود ہیں، تو اس کا مختصر مگر مؤثر جواب بھی سن لے تاکہ یہ ویڈیو ایک مکمل، جامع اور ہدایت سے بھرپور اختتام تک پہنچے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو سچ کی روشنی اور ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن قرآن مجید کا مقصد ناموں کی فہرست دینا نہیں تھا بلکہ ہدایت کا پیغام دینا تھا۔ قرآن میں صرف ان 25 انبیاء کا ذکر ہے جن کے واقعات، آزمائش اور جدوجہد ہماری اصلاح، نصیحت اور عبرت کے لیے زیادہ مؤثر تھے۔ تو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے کچھ رسولوں کا ذکر کیا اور کچھ کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا یہ 25 وہ منتخب انبیاء ہیں جن کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، حق کی راہ پر چلنا اصل کامیابی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور کمنٹس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔